السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 157 سے پڑھنے لگے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی النساء فی احرامہن عن القفازین والنقاب وما مسل ورس وما مسل ورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفر او خز او حلی او سراویل او قمیص او خف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کو احرام کی حالت میں دستانے پہننے اور چہرے پر نقاب ڈالنے اور ان کپڑوں کے استعمال سے جن کو زعفران یا ورس لگی ہوئی ہو، اور ان کے بعد اور ان کے علاوہ جو رنگین کپڑے وہ چاہیں پہن سکتی ہیں، کسمی کپڑا ہو یا ریشمی، اور اسی طرح وہ چاہیں تو زیور بھی پہن سکتی ہیں، اور شلوار اور قمیض اور موزے بھی پہن سکتی ہیں۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ، حدیث میں ممانعت چہرے پر باقاعدہ نقاب ڈالنے کی ہے، لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنا ہو تو اپنی چادر سے یا کسی اور چیز سے ان کو آڑ کر لینی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں۔ جب ہمارے سامنے سے مرد گزرتے تو ہم اپنی چادر سر کے اوپر سے لٹکا لیتی تھیں، پھر جب مرد آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہرے کھول دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی آج کل تو عزیز طلبہ ایسی کیپس کی شکل میں وہ ملتی ہیں کہ جن کے اوپر سے چادر لٹکائی جاتی ہے، کپڑا لٹکایا جاتا ہے، جس سے وہ کپڑا چہرے پر نہیں لگتا بلکہ وہ الگ سے آگے رہتا ہے، جس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تجرد لأہلالہ واغتسل، کہ آپ نے کپڑے اتارے اور غسل فرمایا احرام باندھنے کے لیے۔ اس حدیث کی بنا پر احرام سے پہلے غسل کو سنت کہا گیا ہے، لیکن اگر کسی نے دوگانہ احرام پڑھنے کے لیے صرف وضو کر لیا تب بھی کافی ہے، اس کا احرام بھی صحیح ہوگا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبدا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا، یقول، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جمے ہوئے اور مرتب طور پر لگے ہوئے تھے۔ اسے عزیز طلبہ تلبید کہتے ہیں۔ یہ ملبدن سے یہ بات واضح ترجمے میں کی گئی ہے، اس کو تلبید کہتے ہیں کہ بال سر پہ جمے ہونا اور مرتب طور پر لگے ہونا، یعنی کسی چیز سے اس کو لگایا جاتا تھا۔ یقول لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا یزید علی ہؤلاء الکلمات۔ میں حاضر ہوں خداوند، تیرے حضور حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک ساتھی نہیں، میں تیرے حضور حاضر ہوں،
ساری حمد و ستائش کا تو ہی سزاوار ہے اور ساری نعمتیں تیری ہی ہیں اور ساری کائنات میں فرما روائی بھی بس تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان کلمات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادخل رجلہ فی الغرز واستوت به ناقته قائمة احل من عند مسجد ذی الحلیفۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پاؤں مبارک کو مسجد کے پاس ناکہ کی رکاب میں رکھتے اور ناکہ یعنی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی، اس وقت آپ احرام کا تلبیہ پڑھتے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں احرام کا پہلا تلبیہ کس وقت اور کس جگہ سے پڑھا۔ باقی اس کے علاوہ بھی مختلف روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ میں دوگانہ احرام پڑھنے کے بعد متصلاً پہلا تلبیہ پڑھا تھا، لیکن اس کا علم صرف ان چند لوگوں کو ہوا جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہاں موجود تھے۔ ان خلاد بن السائب عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خلاد بن صائب تابعی رحمہ اللہ اپنے والد صائب بن خلاد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال او التلبیۃ، کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں۔ ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یلبی الا لبا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ جب حج یا عمرہ کا تلبیہ پکارتا ہے من عن یمینہ و شمالہ من حجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، تو اس کے دائیں اور بائیں طرف اللہ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے، خواہ وہ بجان پتھر اور درخت یا ڈھیلے ہی ہوں، وہ بھی اس بندے کے ساتھ لبیک کہتی ہیں، یہاں تک کہ زمین اس طرف اور اس طرف سے تمام ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ حقیقت واضح طور پر قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے، لیکن اس حمد اور تسبیح کو انسان سمجھ نہیں سکتے۔ ان عمارۃ بن خزیمۃ بن ثابت عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں انہ کان اذا فرغ من تلبیتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے تلبیہ سے فارغ ہوتے سأل اللہ رضوانہ والجنۃ واستعفاہ برحمتہ من النار، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا کرتے اور اس کی رحمت سے دوزخ سے خلاصی اور پناہ مانگتے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء نے تلبیہ کے بعد ایسی دعا کو افضل اور مسنون کہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کیا جائے، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے۔
اس کے بعد عزیز طلبہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ قال دخلنا علی جابر بن عبد اللہ، حضرت جعفر بن محمد اپنے والد ماجد محمد بن علی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم چند ساتھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، فسأل عن القوم، انہوں نے ہم سے دریافت کیا کہ ہم کون ہیں، حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ میری باری آئی، فقلت، میں نے عرض کیا، انا محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو میں نے کہا محمد بن علی بن حسین ہوں۔ فآہوی بیدہ الی رأسی، انہوں نے شفقت سے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا، فنزع زر الاعلی، پھر میرے کرتے کی اوپر والی گھنڈی کھولی، ثم نزع زر الاسفل، پھر نیچے والی گھنڈی کھولی، ثم وضع کفہ بین ثدییہ، پھر اپنا ہاتھ میرے بیچ سینے پر رکھا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غلام شاب، اور اس وقت میں بالکل جوان تھا، فقال مرحبا بک یا ابن اخی، مجھ سے فرمایا مرحبا اے میرے بھتیجے، میرے بھائی حسین کی یادگار، سل عما شئت، سوال کیجئے جو آپ پوچھنا چاہتے ہو، فسألتہ وہو اعمی، میں نے ان سے سوال کیا اس حال میں کہ وہ نابینا تھے، وحضر وقت الصلاۃ، اور نماز کا وقت آ گیا، فقام فی نساجۃ ملتحفا بها کلما وضعها علی منکبیہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی چادر لپیٹے ہوئے تھے، وہ اسی میں لپٹے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے حالت یہ تھی، الیہ من صغرها ورداؤہ علی جنبہ علی المشجب، کہ جب وہ اس کو اپنے مونڈھوں پر رکھتے تو اس کے کنارے اٹھ کر ان کی طرف آ جاتے، ورداؤہ علی جنبہ علی المشجب، حالانکہ ان کی چادر ان کے قریب ہی لٹکن پر رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ بڑی چادر تھی۔ فصلی بنا، انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی، فقلت، میں نے عرض کیا، اخبرنی عن حجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی تفصیلات بتائیے، فقال بیدہ فعقد 9، تو انہوں نے ہاتھ کی انگلیوں سے 9 کی گنتی کا اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث 9 سنین لم یحج، کہ 9 سال تک کوئی حج نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم اذن فی الناس فی العاشرۃ، پھر 10 ہجری میں آپ نے اعلان کیا لوگوں میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج فقدم المدینۃ بشر کثیر کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ حج کرنے کا ہے، یہ اطلاع پا کر لوگ بہت بڑی تعداد میں مدینے آ گئے، ہر ایک کی خواہش یہ تھی، یہ آرزو تھی کہ اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی پوری پیروی کریں، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، اور عمل کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسا، فخرجنا معه، ہم نکلے، فخرجنا معه، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے،
حتیٰ اتینا ذل حلیفہ، یہاں تک کہ ہم ذوالحلیفہ کے مقام پر آئے. فولدت اسماء بنت امیس محمد ابن ابی بکر. اس دن یہی قیام کیا حضرت اسماء بنت امیس، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، یعنی محمد بن ابی بکر. عزیز طلبہ، یہ بات یہیں سمجھ لیں کہ اسماء بنت امیس یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں اور وہ بھی اس قافلے میں تھیں. فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصنع، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فارسلت، یہاں فارسلت الی کا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف اصنع، اب میں کیا کروں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتسلی واستغفری بثوب واحزمی، اسی حالت میں احرام کے لیے غسل کر لیں. جس طرح عورتیں ایسی حالت میں کپڑے کا لنگوٹ استعمال کرتی ہیں اسی طرح استعمال کریں اور احرام باندھ لیں. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی. یہ وہی ذوالحلیفہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. ثم رکب القصواء، پھر قصواء اونٹنی پر سوار ہوئے. حتیٰ اذا استوت به ناقته علی البیداء، جب ناکہ بیدا پر پہنچی، یعنی اونٹنی بیدا مقام پر پہنچی. نظرت الی مد بصری بین یدیہ من راکب و ماشن وعن یمینہ مثل ذلک وعن یساری مثل ذلک ومن خلفہ مثل ذلک ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا. تو میں نے اس بلندی سے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو آگے پیچھے دائیں بائیں تا حد نگاہ سوار اور پیادہ آدمی ہی آدمی نظر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے. وعلیہ ینزل القرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا. وَهُوَ يَعْرِفُ تَعْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، اور آپ اس کی حقیقت اور اس کا مطلب جانتے تھے اور ہمارا رویت یہ تھا کہ جو کچھ آپ کو کرتے دیکھتے تھے وہی ہم بھی کرتے تھے. فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت توحید کا یہ تلبیہ کہا. وَأَحَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُحِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم شیئا منہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا صحابہ جو تلبیہ پڑھتے تھے انہوں نے اپنا وہی تلبیہ بلند آواز سے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلبیہ کی کوئی تردید اور تغلیظ نہیں کی. وَلَزِمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیتہ، اور خود اپنا ہی تلبیہ پڑھتے رہے. مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تلبیہ میں بعض الفاظ کا اضافہ بھی کر رہے تھے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا. مزید بھی انشاءاللہ آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. تو یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.